السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نایاب واقعہ اور نایاب باتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماں کے حوالے سے، ماں کے گود کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا۔ آخر تک سنیں اور بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میرے عزیزو، انسانی زندگی کی شروعات سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ دودھ کے ساتھ اپنی ماں کی تربیت کو بھی دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ اپنے جسم اور شعور میں داخل کرتا ہے، اور اس وقت کی تربیت بچے کے ذہن میں ایسے بیٹھ جاتی ہے، ایسے نقش ہو جاتی ہے کہ پھر اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ وہ مٹ جاتا ہے، ایسی حالت ہوتی ہے۔ اسی کی مناسبت سے ایک نایاب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، ضرور سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہندوستان میں ایک بزرگ، ایک ولی گزرے ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں۔ ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ قطب مینار کے پاس ہی ان کی مزار ہے، جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام تو تھا قطب الدین، لیکن ان کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آتا ہے۔ کاکی یہ تو ہندی کا لفظ ہے، کاکی ہندی میں روٹی کو بولتے ہیں، تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور بچہ ذرا سمجھ بوجھ والا بنا، تو ماں سوچنے لگی کہ میں بچے کی کس طرح اچھی تربیت کروں تاکہ میرا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ بہرحال اسی وقت اپنی سوچ کو عمل میں لایا، کیونکہ وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے والی تھی، لہذا سوچنے لگی۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ شوہر نے کہا بہت اچھا۔ تو دوسرے دن سے بچہ جب مدرسہ گیا تو اب ماں کا عمل دیکھیے، پیچھے سے ماں نے اس کی روٹی بنا دی اور کسی الماری میں رکھ دی، چھپا دیا، اور جب بچہ مدرسے سے آیا، اسکول سے آیا، کہنے لگا کہ امی مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے روٹی دے دو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں؟ تو ماں نے ترکیب بتائی کہ بیٹا مصلی بچھاؤ، وضو بنا لو، مصلی بچھا دو اور اس پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ اس بچے نے مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگے۔ کہا چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں اور پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے لبوں سے جو ہے آواز آتی ہے، کہتے ہیں اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے،
اللہ مجھے روٹی بھی دے دے، پانی بھی دے دے، اللہ مجھے جلدی سے دے دے۔ یہ مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا امی جان، اب میں اللہ میاں سے مانگ لیا، اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جب تم اللہ سے مانگے ہو تو اللہ تمہاری روزی، تمہاری روٹی، تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا۔ تو کمرے میں تلاش کرو، کھڑکیوں میں تلاش کرو، الماری میں دیکھو، مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی پر سے اٹھا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ ماں نے گائیڈ لائن کیا کہ دیکھو وہ کھڑکی میں یا اور کہیں جگہ ہوگا۔ تو بچہ کھول کر دیکھا کھڑکی میں، وہ الماری میں، تو اس میں گرم گرم کھانا پکا ہوا رکھا تھا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، روز اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے، روز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ہم کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اب تو بچے کی روز کی عادت بن گئی۔ بچہ مدرسے سے آتے اور آ کر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتے، ماں جو کھانا پہلے سے تیار کر کے رکھ دیتی، وہ کھانا کہیں الماری میں رکھ دیتے اور بچہ جو ہے مصلی بچھا کر دعا مانگتے اور وہ دیکھ کر جو ہے کھا لیتے تھے۔ ایسے کئی دن گزر گئے۔ اب ماں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا۔ امی سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، امی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت بہت خوب بیٹھنے لگ گئی۔ ماں بھی بڑی خوش تھی کہ بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے ایسے چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں کو کسی شادی بیاہ میں، کسی تقریب میں رشتہ داروں کے گھر کو جانا تھا۔ بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکے اور چلے گئے۔ جب انہیں یاد آیا تو وہ وقت بچے کے واپس ہونے کا ہو چکا تھا، اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب ان کی ماں گھبرائے، ارے میرا بیٹا اسکول سے واپس گھر آیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، برقع پہنا، بڑے تیزی کے ساتھ جلدی آ رہی ہیں، اور حال یہ کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ سے فریاد کرتے آ رہے ہیں، میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب اپنے بیٹے کے دل میں تیری محبت کو بٹھانے کے لیے کی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کر نہیں آئی۔ اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے، اللہ میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں آخرکار جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے جو ہے کچن میں جا کر کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا، الماری میں رکھ دیا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آئے، آ کر کہا، بیٹے کے رخساروں کا بوسہ لیا، کلے کا بوسہ لیا۔ بچہ جاگ گئے، ماں نے سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، بہت پیاس لگی ہوگی، بیٹا اٹھو، اللہ سے رزق مانگ لو، اللہ سے روزی مانگ لو، اللہ سے روٹی مانگ لو۔ بیٹا جو ہے حشاش بشاش خوشی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، امی جان مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا ایسا کیوں؟ بیٹے کہنے لگے، امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے، اور اے میرے اللہ آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہیں، اللہ تو کھانا دے دیجئے۔ میں نے یہ دعا مانگ کر امی کمرے میں جا کر دیکھا، امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا
لیکن امی جو مزہ مجھے روز دوسری روٹیوں میں آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھے آئے ہائے آج کی روٹی میں کہیں زیادہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا مزہ بھی نہیں آیا تھا، اتنا مزہ تھا وہ روٹی میں۔ ماں نے بچے کو پھر سینے سے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس لیے ان کا نام اس وقت سے کاکی پڑ گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر گناہوں سے توبہ کیے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے دوستو بچے کی ماں ایسے تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی تربیت کریں۔ بچوں کو جب بولنا آتا ہے تو ان کو اللہ اللہ بولنا سکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور ان کی سیرت ان کے سامنے رکھیں اور قرآن کی تعلیم دیں تاکہ بچوں کی زندگی بنے۔ یہی ان کے لیے سرمایہ ہے، ساری زندگی اسی پر موقوف ہے کہ ان کے اخلاق ان کی زندگی بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب مائیں اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔